أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم، ہماری سورہ مومنین کی آخری آیت پر والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون پر تعلیم چل رہی تھی۔ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے واقعہ کو پورا نہیں کیا۔ آپ کو واقعہ سنا رہا تھا حاطب، ثعلبہ بن حاطب انصاری کا، کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے خود کہا کہ اللہ کے رسول میرے دعا فرمائیے، اگر مجھے مال ملے گا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اس مال کا پورا حق ادا کروں گا۔ اس نے دعا فرما دی، چنانچہ اس کی بکریوں کے اندر بہت زیادہ برکت ہوئی، کیڑے مکوڑوں کی طرح اس کی نسل بڑھنے لگی۔ مدینہ میں تھا تو حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، 5 نماز میں حاضر ہوتا تھا، لیکن ذرا دور چلا گیا تو اب ظہر میں اور عصر میں آتا تھا۔ پھر بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ مدینہ سے اور دور چلا گیا، اب اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ اب صرف جمعہ کو آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے تو آپ نے ایک عامل کو، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو بھیجا کہ جاؤ اور قبیلہ بنو سلیم اور اسی طرح جو ہے ثعلبہ ابن حاطب کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر زکوٰۃ وصول کر آؤ۔ چنانچہ یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تو سب سے پہلے وہ ثعلبہ ابن حاطب کا پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ثعلبہ کو دکھایا اور کہا کہ آپ کی مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ثعلبہ نے وہ خط پڑھا اور دیکھا اور فرمایا یہ تو کھلا ٹیکس ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، اس وقت جاؤ اپنے کام سے نمٹ کر آؤ، پھر آنا میرے پاس۔ وہ حضرات چلے گئے دوسری جگہ، پھر یہ دونوں بنی سلیم کے پاس گئے جن سے زکوٰۃ لینا تھی۔ انہیں جب آپ کی آمد کی خبر سنی کہ حضور کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل آئے ہیں، بہت خوش ہوئے اور کہا مرحبا مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو، ویلکم۔ آپ میرے یہ اتنے اونٹیں ہیں، گن لو کتنے میرے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اپنے اونٹوں میں سے عمدہ بہترین قسم کے اونٹ لے کر آئے اور پیش کر دیے کہ یہ میری زکوٰۃ لے جاؤ۔ ان حضرات نے کہا کہ تمہاری اتنی عمر کے اونٹ اتنے اچھے اونٹ تم پر واجب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ بہت اعلیٰ قسم کی بھی لینا سے منع فرمایا اور بہت گھٹیا بھی نہیں۔ اس شخص نے کہا، بنو سلیم کے آدمی نے، میں اپنی خوشی سے دیتا ہوں۔ یہ حضرات زکوٰۃ وصول کی، اس کے بعد دوسروں سے وصول کی، زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد پھر ثعلبہ کے پاس آئے اور ثعلبہ کو خط دکھایا تو اس نے دیکھ کر کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، جاؤ میں ذرا غور و فکر کروں گا۔ تو وہ دونوں واپس چلے گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں یہاں پر 2 منٹ کے لیے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حرص و لالچ بہت بری چیز ہے۔ ثعلبہ کے دل میں حرص و لالچ آ گئی، مال و دولت کی حرص اور لالچ آ جائے، اللہ ہم سب کو بچائے، تو پھر آدمی جو ہے مال کا حق بھی ادا نہیں کرتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور نہ رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ مال جمع کرنے میں نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، ہر چاہیے پار گھسیٹم، جو بھی آنا چاہیے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ گئی، وہ ایک شعر فرماتے تھے، لو جان دے کر بھی علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ میں نے اس شعر کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر لی ہے، میں نے اس کو بدل دیا ہے، لو جان دے کر بھی مال و دولت ملے،
جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے، ہماری حالت یہ ہو گئی۔ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ابھی جب دماغ میں یہ حرص لالچ آ جاتی ہے کہ جہاں سے بھی آئے آنے دو، حرام سے آتا ہے، حلال سے آتا ہے، کسی کا دل توڑ کر آتا ہے، کسی کا پسینہ بہا کر آتا ہے، یہاں تک کہ پھر یہ لالچ ایسی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایسی حرص لالچ تو جانوروں میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو صالبہ کے دل کے اندر بھی حرص لالچ آ گئی، اور اس نے وعدے کا خلاف کر دیا جو وعدہ کیا تھا اس نے۔ صالبہ حاتب کے جواب کو لے کر وہ دونوں قاصد مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی، اس سے قبل کہ وہ کوئی بات کہتے اللہ کے نبی نے فرمائے صالبہ پر افسوس، صالبہ پر افسوس۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلیم والے شخص کو دعا فرمائی، اور دونوں قاصد نے صالبہ کی بات بیان کی۔ ابھی باتیں بیان ہی کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لِئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ یعنی بعض لوگ اللہ سے حد کرتے ہیں، اس نے ہم کو اپنے فضل سے دیا تو ضرور بھی ضرور ہم خیر خیرات کریں گے، اور ضرور صدقہ کریں گے، اور صادق صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل فرمایا، فلما آتاہم من فضلی بخیلوا، جب اللہ نے ان پر فضل فرمایا تو بخل کرنے لگے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور اطاعت سے روح گردانی کریں۔ آگے کیا ہے؟ آگے والی آیت جو ہے اس کو میں کل آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تعلیم کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔